بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی الیکشن کارنر سے حاضر ہوں، اور آج ایک مرتبہ پھر میرے مہمان ہیں سید عامر حبیب گردیزی۔ ان کا تعلق یونین کونسل بناکھا پانیولہ سے ہے، اور یہ ضلع کونسل کے امیدوار ہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ دوبارہ انٹرویو، چونکہ ایک مرتبہ آپ کا پہلے انٹرویو میں کر چکا تھا، تو آج آپ کو دوبارہ انٹرویو کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ گردیزی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا یہ جو الیکشن کارنر میڈیا سیل ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے ہمارا یہ پیغام الیکشن کیمپین کا بہت دور تک پہنچا ہے، اور الیکشن کیمپین کے دوران کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بار بار آ کے اپنے انٹرویوز ریکارڈ کروائے اور اپنا پیغام آگے پہنچائے، لیکن کچھ ایک میرے دوست احباب یہاں آئے، انہوں نے بات کی کہ یہ شاید یہاں کا پراپر شہری نہیں ہے، یہ مظفر آباد میں رہتا ہے اور سوسائٹی سے محروم ہوگی، تو میں یہ تحفظات اور خدشات لوگوں کے دور کرنے یہاں آیا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ڈنڈی کا رہنے والا ہوں اور پراپر ادھر رہتا ہوں، میرا گھر ہے۔ میں سب کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس آئیں، کھانا کھائیں، انجوائے کریں، گپ شپ ہوتی ہے ہماری وہاں، اور جب میں ادھر آتا ہوں تو لوگ سارے ادھر ہی ہوتے ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، اور ہماری خوشی غمی، رہن سہن، سماج سارا مشترک ہے، اور ہم ادھر ہی ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دوست احباب نے اس طرح سے منفی پروپیگنڈے کیوں کیے ہیں، اور ایک پراپر شہری کے اوپر یہ ایلیگیشن لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، انتخابات میں چونکہ یہ پروپیگنڈا انتخابی مہم کا یہ حصہ ہے، تو اس سے ہٹ کے آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حق میں اسی یونین کونسل سے 2 امیدوار جو آزاد امیدوار تھے، وہ آپ کے حق میں دستبردار ہوئے۔ ان کی دستبرداری کے بعد آپ کی سیاسی جو پوزیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی گردیزی صاحب، کل میرے حق میں 2 امیدواران، آزاد امیدواران، پرنسپل ریٹائرڈ پروفیسر کوثر حسین کوثر صاحب اور ایڈوکیٹ نظر خورشید صاحب دستبردار ہوئے۔ انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ آج میری کیمپین بھی کر رہے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فراخ دلی سے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے بھی کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم سارے گھر کے لوگ ہیں، بھائی ہیں۔ نظر خورشید میرے پڑوسی ہیں، اور پرنسپل کوثر حسین کوثر صاحب جو ہے وہ میرے ٹیچر بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو سراہا کہ اس وقت میں حکومتی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا، تو جتنے اچھے انداز میں، احسن طریقے سے سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے میں کام کر سکتا ہوں، وہ شاید اس طرح سے آزادانہ طور پہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ان کا اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا یہ اچھا فیصلہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میری الیکشن کیمپین کا جو سٹانس تھا وہ کافی بڑا ہے۔ لوگ اب جوک در جوک پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھے خاصے مارجن سے ہم لیڈ کریں گے۔ اچھا، آپ کی یہ جو یونین کونسل ہے یہ مری فرمان شاہ سے شروع ہوتی ہے اور داتوڑ تک جاتی ہے، یہ مختلف قبائل کا بھی گلدستہ ہے یہاں، تو ان سب جو عوام ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ گردیزی صاحب، سب سے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو یو سی ہے وہ تقریباً 29 قبائل پہ مشتمل ہے، تو پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ برادری ازم سے نکل کے ہوتی ہے۔ میرے لیے تمام قبائل برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ خدا کے نزدیک تو سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو میں نے مختلف علاقوں کے وزٹس کیے ہیں، گو کہ پسماندگی ہر جگہ ہے، کہیں نہ کہیں فلاز ہیں، کہیں روڈز کے ایشوز ہیں، کہیں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کہیں روزگار کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو دیکھنا پڑتے ہیں، چاہے آپ نالا کین سے لے کے آپ ٹاپ داتوڑ تک چلے جائیں، تمام علاقوں میں ہم نے یہ صرف ایک جملہ بنا لیا ہے کہ لوور بیلٹ کوئی زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپر بیلٹ میں بھی کوئی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو اب سٹیپس اٹھانے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ جو تمام لوگوں کی اپر بیلٹ اور لوور بیلٹ کی جو احساس محرومی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور کام ہوں گے۔ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کی ترجیحات ہیں؟ جی گردیزی صاحب، اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے قبل جو ہے نا 74 سال کے دوران صرف آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ صرف گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا گورنمنٹ جابس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھ لکھ کے ٹیچر بن جائیں گی، یا ہمارے جو
بچے ہیں پڑھ لکھ کے کہیں بینک میں جاب کر لیں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، تو بچوں کے لیے تو کافی ڈپارٹمنٹس کے اندر اپارچونیٹیز ہیں، لیکن جتنی ہمارے بچوں کی لاٹ یونیورسٹیز سے کالجز سے فارغ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور بچوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس خان صاحب خود ایک پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس کی دنیا کے ٹائکون تصور ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہٹ کے بھی وہ اس وقت بھی بچوں کے روزگار کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی التمیم کمپنی میں لوگ جابز کر رہے ہیں، ہمارے بچے جو بھی ہنرمند ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، لیبر سے لے کے جاتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر سینٹورس، اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ امپلائز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا کردار ہے، اور تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کے اندر بھی اس طرح سے ادارے بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے لوگ اگر گورنمنٹ سیکٹر میں اپارچونیٹیز ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی رہتے ہوئے اپنا کام کر سکیں اور اپنی فیملیز کے لیے روزگار مہیا کر سکیں۔ اچھا، آپ نے یہ جو یونین کونسل بناکھا پانیولا، تو اس میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ کے نزدیک کیا کیا جو سوچتے ہیں جو عوام کے پاس نہیں ہے، اور کیا اقدامات آپ کریں گے؟ جی گردیش صاحب، تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہم جب الیکشن کیمپین کے دوران مختلف علاقوں میں گئے تو کہیں اسکولز کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ تھا، کہیں کسی کو فرسٹ ایڈ سینٹر چاہیے، کہیں BHU چاہیے، تو مختلف جگہ پہ ہم نے وزٹ کیا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈز دیکھی ہیں کہ کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے ابھی الیکشن کیمپین کے دوران کسی چیز کا وعدہ تو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہم نے نوٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد مختلف علاقوں میں یہ سہولیات ایجوکیشن کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر میں ایسے ادارے ہیں کہ جہاں ایون کہ فرنیچر، بجلی اور پانی کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، ایسے سکولز بھی ہم نے وزٹ کیے، تو انشاءاللہ ان کو بھی فلی طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو اسپیشل بچے ہیں، تو اسپیشل پرسنز کے لیے بھی آپ نے کوئی اپنے منشور میں کوئی اس طرح کی چیز رکھی ہے؟ ان کی فلاح و بہبود کیسے ممکن ہو سکے گی؟ جی گردیش صاحب، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے اور بچیاں ہماری پڑھ لکھ کے آگے آتی ہیں ڈسیبل، ان کا ہم یہ اسٹرگل کریں گے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان بچوں اور بچیوں کا کوٹا رکھا جائے تاکہ وہ لوگ ایڈجسٹ ہو سکیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ PM صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے اور ایسے پروجیکٹس بنوائیں گے ان سے تاکہ ہمارے یہ ڈسیبل بچے اور بچیاں ووکیشنل سینٹرز کے اندر کام کر کے کوئی ہنرمند بن کے اپنی سوسائٹی اور اپنے لیے روزگار مہیا کر سکیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکیں، اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انہیں کسی بھی قسم کی احساس محرومی نہ ہو۔ اچھا، چونکہ پونچھ ڈویژن میں 4 اضلاع ہیں، ظفر آباد ڈویژن میں 3 اضلاع تھے، وہاں چونکہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ انتخابات پر امن ہو گئے، تو پونچھ کے جو 4 اضلاع ہیں ان میں پولیس نفری بھی اس طرح کی نہیں ہے، فورسز کی تعداد بھی کم ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو کبھی بھی اس حوالے سے تحفظات اور خدشات کا اظہار نہیں کروں گا، چونکہ ہمارے پونچھ کے لوگ جو ہیں بڑے باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور PM صاحب نے راولاکوٹ میں سپیچ کے دوران بھی یہ کہا کہ اگر میں پونچھ والوں کو یہ الیکشن کنڈکٹ کروانے کی ذمہ داری دے دوں تو کیا وہ قبول کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جوان تیار ہو گئے کہ ہم الیکشن خود کروائیں گے، ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باشعور، پڑھے لکھے اور دانش مند معاشرے کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور پونچھ کے لوگ تو ماشاءاللہ ویسے بھی مشہور و معروف ہیں، معاملات کو سنبھالنا اور ایڈمنسٹریشن تو ان پہ آگے ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیکیورٹی نہ بھی یہاں فراہم کی جائے تو انشاءاللہ پرامن الیکشن ہو جائیں گے، اور ہمارے جو مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پرامن ہو، اور انشاءاللہ تنویر الیاس صاحب کا جو ویژن ہے یہ لوکل باڈیز الیکشن کا وہ پورا ہوگا، اور ایک مثال بنے گی کہ پوائنٹ ڈویژن کے اندر کتنے اچھے الیکشن کنڈکٹ ہو۔ چونکہ انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی گردیش صاحب، انتخابی مہم تقریباً 80% کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں، جنون ہے، جذبہ ہے۔ ہم نے تقریباً ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، اور لوگ
خان صاحب کے اتنے شدائی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اتنے شدائی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب ایک کال کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا عمران خان تنویر الیاس ہے. تنویر الیاس خان صاحب وہ واحد بندے ہیں آزاد کشمیر کے، واحد پی ایم ہیں کہ پوری ایڈمنسٹریشن سے، بیوروکریسی سے، پولیٹیکل پارٹیز سے، سارے لوگوں سے ہٹ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے لوکل باڈیز الیکشن کروانے، اور وہ اس پہ ڈٹ کے اور وہ کروا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو وین ہے یہ لائق تحسین ہے، اور ہر پارٹی کو اور ہر شخص کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اس وین کو، اس اتنے بڑے کارنامے کو، یہ ایک جہاد ہے کہ لوگوں کو ان کی دلیز پہ اختیارات دیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس خان صاحب کا یہ جو اقدام ہے اس کو سراہا جانا چاہیے سوسائٹی کے اندر. تو لوگ جوک در جوک 3 تاریخ کو نکلیں گے، 3 دسمبر کو، اور میرا انتخابی نشان چونکہ بلہ ہے، بیٹ ہے، تو بیٹ تو عمران خان کی پہچان ہے. تو ہر بندہ کرکٹ کو دیکھتا بھی ہے، انجوائے بھی کرتا ہے، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ مایوس ہوتا ہے. لیکن میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 3 تاریخ کو لوگ آئیں گے اور انہیں بیلٹ پیپر کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹ بڑا پرومیننٹ نظر آئے گا، اور وہ بلے پہ ٹھپا لگائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے، چاہے وہ لوکل سطح پہ ہو یا ڈسٹرکٹ سطح پہ ہو. بہت شکریہ. آج میرے ساتھ تھے سید عامر حبیب گردیزی، اور اب چونکہ انتخابی مہم بھی ختم ہونے کو ہے، اگلے 1-2 روز باقی ہیں، تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.